السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاص نیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو مثلاً جس نے اللہ و رسول کے لیے ہجرت کی ہوگی، واقعی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے یا عورت کے لیے ہی شمار ہوگی۔ یہ حدیث اصلاح و تربیت کے باب کی نہایت اہم حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ کوئی عمل چاہے وہ دیکھنے میں نیک ہو، اس کا اجر آخرت میں صرف اسی صورت میں ملے گا جبکہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو۔ اگر اس عمل کا محرک دنیا طلبی ہو، اگر اسے کسی اپنی دنیاوی غرض پوری کرنے کے لیے انجام دیا گیا ہو تو آخرت کے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہ لگے گی، اس کا یہ عمل وہاں کھوٹا سکہ قرار پائے گا۔ اس حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مثال دے کر واضح کیا کہ دیکھو ہجرت کتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ کوئی دنیاوی غرض کے لیے ہجرت کرے تو آخرت میں اسے اس عمل کا جو بظاہر بہت بڑی نیکی ہے کچھ ثواب نہ ملے گا، بلکہ الٹا اس پر جعل سازی اور فریب دہی کا مقدمہ قائم ہوگا۔ نیکی کا معیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال کو نہ دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ فاسد نیت کا ثمرہ، یعنی خراب نیت کا بدلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا جس نے شہادت پائی ہوگی۔ اسے اللہ کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا، پھر اللہ اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ تب پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیے؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری خوشنودی کے خاطر تیرے دین سے لڑنے والوں کے خلاف جنگ کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ اس سے کہے گا، تو نے یہ بات غلط کہی کہ میرے خاطر جنگ کی، تو نے تو صرف اس لیے جنگ کی اور جانبازی دکھائی کہ لوگ تجھے نڈر، شیردل اور بہادر کہیں، سو دنیا میں تجھے اس کا صلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس مرد شہید کو منہ کے بل گھسیٹتے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو، چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک دوسرا شخص اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جو دین کا عالم و معلم ہوگا، پھر اللہ اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ تب اس سے کہے گا، ان نعمتوں کو پا کر تو نے کیا عمل کیے؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری خاطر تیرا دین سیکھا اور تیری خاطر دوسروں کو اس کی تعلیم دی اور تیری خاطر قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے جھوٹ کہا، تم نے تو اس لیے علم سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور قرآن اس غرض سے تم نے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں قرآن کا جاننے والا کہیں، سو تمہیں دنیا میں اس کا صلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو، چنانچہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تیسرا آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں کشادگی بخشی تھی اور ہر قسم کی دولت سے نوازا تھا۔ ایسے شخص کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور وہ اس سے اپنی سب نعمتیں بتائے گا اور وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں یہ سب نعمتیں اسے دی گئی تھیں۔ تب اس سے اس کا رب پوچھے گا، میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ جواب میں عرض کرے گا، جن جن راستوں میں خرچ کرنا تیرے نزدیک پسندیدہ تھا، ان سب راستوں میں میں نے تیری خوشنودی کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جھوٹ کہا، تو نے یہ سارا مال اس لیے لٹایا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، سو یہ لقب دنیا میں مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور آگ میں ڈال دو، چنانچہ اسے لے جا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اوپر کی تینوں روایتیں جس حقیقت کو وضاحت سے سامنے لاتی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں کسی نیک کام کی ظاہری شکل پر کوئی انعام نہیں مل جائے گا، وہاں تو صرف وہی کام اجر و ثواب کا مستحق ہوگا جس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہوگا۔ بڑے سے بڑا نیکی کا کام اگر اس لیے کیا گیا ہے کہ دوسرے اس سے خوش ہوں یا لوگوں کی نگاہ میں اس کی وقت یعنی عزت بڑھے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں، آخرت کے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایسا عمل اللہ کی میزان میں کھوٹا بلکہ جعلی سکہ قرار پائے گا۔ نہ ایسا ایمان وہاں کام آئے گا اور نہ ایسی عبادت۔ جب حقیقت یہ ہے اور اسی حقیقت ہونے میں کوئی شبہ نہیں
تو ہمیں دکھاوے اور نام و نمود کے تباہ کن جذبے سے بہت ہوشیار اور چوکنا رہنا ہوگا، ورنہ ساری محنت برباد جائے گی۔ اور سرمایہ کی بربادی کا علم وہاں ہوگا جہاں آدمی کوڑی کوڑی کا محتاج ہوگا۔